شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی کی امیری صرف قطر کی سرحدوں تک ہی قید نہیں تھی۔ غازہ جب دنیا کا سب سے بڑا کھلا قید خانہ بن گیا تھا، تب شیخ حماد بن خلیفہ ثانی نے 2012 میں غازہ کا دورہ کیا۔ 1967 کے بعد غازہ کا دورہ کرنے والے پہلے عرب اسٹیٹ ہیڈ تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران غازہ میں حماد سٹی بنانے کا اعلان کیا اور بجٹ جاری کیا۔ اپنے دور حکومت میں شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی نے فلسطین، بوسنیا، افغانستان، افریقہ اور کئی دوسرے علاقوں میں انسانی راحت، تعلیم، صحت اور تعمیر و ترقی کے لیے اہم مالی امداد فراہم کی۔ ریگستان کے ایک چھوٹے سے ملک کو دنیا کی سب سے اثردار آوازوں میں شامل کرنے والا رہنما، ایک ایسا امیر جس نے صرف قطر کی تقدیر نہیں بدلی بلکہ پورے کھاڑی علاقے کی سیاست اور معیشت کا نقشہ بدل دیا۔ آج وہی شخص اس دنیا میں نہیں رہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قطر کے فادر امیر شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی کی، جن کا 74 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال پر صرف قطر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا غمزدہ ہے۔ شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی کی پیدائش سال 1952 میں قطر کی حکمراں ال ثانی خاندان میں ہوئی۔ شروعاتی تعلیم قطر میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے برٹن کی مشہور رائل ملٹری اکیڈمی سینڈ ہرسٹ میں فوجی ٹریننگ لی۔ وطن لوٹنے کے بعد انہوں نے قطری فوج میں اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور دھیرے دھیرے ملک کی قیادت کا اہم چہرہ بن گئے۔ سال 1995 میں انہوں نے قطر کی کمان سنبھالی اور 2013 تک قریب 18 سال ملک کے امیر رہے۔ ان کے دور حکومت کو قطر کی تاریخ کا سب سے بڑا تبدیلی کا دور مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج انہیں ماڈرن قطر کا معمار کہا جاتا ہے۔ جب شیخ حماد نے حکومت سنبھالی، اس وقت قطر ایک چھوٹا سا گیس پیدا کرنے والا ملک تھا، لیکن انہوں نے نیچرل گیس کے ذخائر کو ملک کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔ ان کے قیادت میں قطر دنیا کے سب سے بڑے لیکویفائڈ نیچرل گیس یعنی LNG ایکسپورٹرز میں شامل ہوا اور پر پرسن آمدنی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے دولت مند دیشوں میں شمار ہونے لگا۔ شیخ حماد کی دور اندیشی صرف معیشت تک محدود نہیں رہی۔ سال 1996 میں انہوں نے الجزیرہ نیوز نیٹ ورک کی بنیاد رکھی، جس نے عرب میڈیا کی تصویر بدل دی۔ آج الجزیرہ دنیا کے سب سے اثردار نیوز نیٹ ورکس میں سے گنا جاتا ہے اور قطر کی سافٹ پاور کا سب سے بڑا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ ان کے دور میں تعلیم، صحت، سائنس اور ریسرچ پر بھی بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی گئی۔ ایجوکیشن سٹی جیسے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے، جہاں دنیا کی کئی نامچین یونیورسٹیز نے اپنے کیمپس قائم کیے۔ کھیلوں کے میدان میں بھی قطر نے تیزی سے اپنی پہچان بنائی اور آخرکار فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ سال 2004 میں ان کے دور میں قطر کا پہلا مستقل دستور لاگو ہوا۔ اس دستور نے کئی ادارہ سلطنت سے جڑے اصلاحات کی راہ کھولی اور خواتین کو نگر پالکا چناووں میں ووٹ دینے اور امیدوار بننے کا حق بھی ملا۔ سال 2013 میں شیخ حماد نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے حکومت اپنے بیٹے اور موجودہ امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی کے حوالے کر دی۔ کھاڑی ممالک میں اس طرح امن کے ساتھ اختیارات کی منتقلی بے حد کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ بھارت کے ساتھ بھی ان کے رشتے ہمیشہ کافی مضبوط رہے۔ ان کے دور میں دونوں ملکوں کے درمیان انرجی، تجارت، سرمایہ کاری اور ہندوستانی ڈائسپورا سے جڑے تعلقات لگاتار مضبوط ہوئے۔ ان کے انتقال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے انہیں ایک دور اندیش رہنما اور بھارت کا سچا دوست قرار دیا۔ بھارت سرکار نے ان کے احترام میں ایک دن کے قومی سوگ کا بھی اعلان کیا۔ شیخ حماد بن خلیفہ ال ثانی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی وراثت آج بھی قطر کی بلند عمارتوں، مضبوط معاشیات، الجزیرہ جیسے گلوبل میڈیا نیٹ ورک اور دنیا کے نقشے پر قطر کی مضبوط پہچان کے روپ میں زندہ رہے گی۔ اسی طرح کی ڈیٹیل خبروں کے لیے سلام ٹی وی کے سوشل میڈیا پیجز کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔